شب قدر کی رات اللہ کے ولیوں کی جو خاص تسبیح جو پڑھتا ہے، ہزاروں فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کو بدلنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے ادائیگی چاہتے ہیں، اچھے رشتے چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں، تو یہ خاص عمل ہے۔ یہ اس رات کا عمل ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتیں ہیں، ان میں آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ ہر طاق رات پہ آپ نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ یہ خاص تسبیح پڑھ لینی ہے جو اللہ کے ولیوں کی تسبیح ہے۔ جب وہ اس کو پڑھتے تھے تو فرشتے ان کے ساتھ مل کر اس تسبیح کو پڑھتے تھے، تو جو بندہ اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی کروڑوں حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ کروڑوں مانگے گا، اس کو اربوں ملیں گے، وہ لاکھوں مانگے گا، اس کو کروڑوں ملیں گے۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیں، اولاد چاہتے ہیں اس عمل کو کر لیں، اچھے رشتے چاہتے ہیں اس عمل کو کر لیں، اچھا گھر، گاڑی، بنگلہ جو چاہتے ہیں وہ اس رات میں اللہ پاک سے اس تسبیح کے ذریعے آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش کے فرشتوں کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے، فرشتے غیب سے آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کریں گے، آپ کے لیے رزق کا بندوبست کریں گے اللہ کے حکم سے۔ تو اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر ہی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ تو اللہ والوں، یہ خاص گھڑیاں ہیں، خاص قبولیت کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں اس مہینے میں نازل ہو رہی ہیں، تو آپ نے ان گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا۔ خاص رات کا خاص عمل ہے جو بڑھتا ہے پورا سال، فرشتے غیب سے رزق فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، شب قدر ایسی عظیم رات ہے کہ عام راتیں اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اس رات کا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتیں اس لیے اہم ہیں کہ ان میں سے کسی رات بھی شب قدر ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ فرشتے اور جبرائیل امین اس رات میں اپنے پروردگار کے اذن سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی سے لبریز ہے۔ لیلۃ القدر کو 1000 مہینے سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا صدقہ 1000 مہینے کے صدقات سے افضل ہے۔ اس کا روزہ 1000 مہینوں کے روزوں سے افضل ہے۔ اس کی نیکی 1000 مہینے کی نیکیوں سے افضل ہے۔ ایک روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان بنی اسرائیل کے 4 پیغمبروں کا ذکر کیا کہ وہ 800 سال تک دن رات خدا کی عبادت کرتے رہے، تو صحابہ نے آرزو کی کہ اے کاش ہمیں بھی توفیق ملتی، تو اللہ ہمیں لمبی عمر عطا کرتا تو ان عابدوں کی طرح عبادت کرتے۔ اس آرزو کے بعد یہ سورت نازل ہوئی کہ تمہاری اور تمہاری امت کی ایک رات کی عبادت ان کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے صالحین میں سے ایک مجاہد شمعون کا تذکرہ کیا، جس نے پورے 1000 مہینے راہ خدا میں جہاد کے لیے وقف کر دیے تھے۔ تو صحابہ نے آرزو کی کہ کاش ہمیں بھی ایسی توفیق اور عمر عطا ہوتی۔ تو سورہ قدر کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ اے حبیب خدا، آپ کی امت کو شب قدر عطا کی گئی۔ یہ ایک رات شمعون کے 1000 ماہ سے افضل ہے۔ تو یہ تقدیر ساز رات ہے، مقدر بنانے کی رات ہے، جس میں انسان کو اپنی تقدیر بدلنے کا گر بھی بتا دیا گیا کہ انسان اللہ سے دعا مناجات کے ذریعے جو چاہتا ہے مانگ لے۔ طلوع فجر تک اللہ کی سلامتی برستی رہتی ہے۔ تو اس رات جو یہ تسبیح پڑھے گا، جو کہ اللہ کے ولیوں کی تسبیح ہے، جب وہ پڑھتے تھے فرشتے انہیں گھیر لیتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر پڑھتے تھے۔ تو جو شب قدر کی رات یہ تسبیح پڑھے گا، فرشتے خوش ہوں گے اور ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ تو آپ نے اس رات یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ عرش کے فرشتوں کی تسبیح ہے۔ فرشتے اس تسبیح کو بہت پڑھتے ہیں، تو جب کوئی یہ تسبیح پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اس رات زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پورا سال یہ فرشتے غیب سے آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کریں گے، رزق دیں گے، بیمار ہیں تو صحت دیں گے، کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور کر دیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ سے آپ کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو آپ نے اس رات اس عمل کو، اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل ذرا آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔
اب آپ نے ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہیں کرنا۔ اگر ویڈیو کو سکپ کریں گے تو عمل کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر اس عمل کو کرنا چاہے تو وہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اگر آپ ان پڑھ ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، تو پھر بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس عمل کو کر سکیں۔ سال میں 1 بار موقع ملتا ہے، اگر یہ گھڑیاں آپ نے ضائع کر دیں تو پھر آپ پچھتاؤ گے۔ انشاءاللہ آپ بیمار ہیں، آپ کو صحت ملے گی، پریشانی ہے، اللہ کے حکم سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، لاچار ہیں، ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ تو آپ نے رمضان المبارک کی ہر رات کو پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں لے لینی ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں، کسی بھی گھر میں بیٹھے ہیں، کسی بھی گلی میں ہیں، آپ کہیں پہ بھی موجود ہوں، جب تاک رات ہو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ پوری رات صبح فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ہر تاک رات میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو جس طریقے سے میں آپ کو عمل بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنی طرف سے آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے عمل کو شروع کر دینا ہے۔ آپ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لیں، تسبیح پہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں پر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دل میں کاؤنٹ کرنا چاہیں آپ دل میں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو نماز والا درود ہے، درود ابراہیمی، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو پڑھنے کی۔ رمضان المبارک کی خاص گھڑیاں ہیں، تو برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے عمل کو شروع کر دینا ہے۔ آپ کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ چاہے اپنے کاروبار کی جگہ پہ ہیں، کوئی رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس تھوڑا سا آپ نے ٹائم نکال لینا ہے، آپ کے 2 سے 4 منٹ صرف لگیں گے اس عمل کو کرنے میں۔ انشاءاللہ پورا سال کا رزق کا بندوبست ہو جائے گا، پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کی جو لاکھوں کروڑوں کی حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ جس حاجت کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، اس حاجت کو لے کر آپ نے بیٹھنا ہے، اس حاجت کی آپ نے نیت کر لینی ہے اور اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اس کو رو کر گڑ گڑا کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ خاص تسبیح ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، جو عرش کے فرشتے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے۔ اگر آپ دل سے اس تسبیح کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ فرشتے آپ کی اس تسبیح کے ساتھ آپ میں شامل ہو جائیں گے، اور جب فرشتے آپ کے ساتھ اس تسبیح کو دہرائیں گے تو اس کی برکات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ پھر جو مانگیں گے وہ اللہ کے حکم سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے صرف 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں آپ کا خاص دھیان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ 2 وظائف کرنے ہیں، اس کی ترتیب بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے اللہ کا جو ذاتی نام ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ نے 1000 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، ڈوب کر گہرائی کے ساتھ۔ جو اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے دھیان سے ہونا چاہیے، تو آپ نے ڈوب کر اللہ کو یاد کرنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جب آپ نے یا اللہ کو کہنا ہے تو اس وقت آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو بے نیاز ہے، تو جس کو چاہے عطا کر دے، تو جس سے چاہے چھین لے، تو بن مانگے عطا کر دے، تو مانگنے پر بھی عطا نہ کرے، کیونکہ بے نیاز اللہ الصمد تیری ذات ہے۔ کون ہے جو تیری برابری کر سکے؟ کون ہے جس کو تو عطا کرنا چاہے تو کون ہے جو اس سے چھین سکے؟ اور کسی سے تو واپس لینا چاہے تو پوری کائنات میں کون ہے جو اس کو عطا کر سکے، جو اس کو دے سکے؟ تو آپ نے اس تصور کے ساتھ یا اللہ
1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تعداد کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، اسی لیے آپ نے کوئی تسبیح لے لینی ہے، اس تسبیح کے اوپر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو دوسرا وظیفہ ہے وہ بھی ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ یا عظیم یا کریم یا ذل جلال والاکرام، یا عظیم یا کریم یا ذل جلال والاکرام، یا عظیم یا کریم یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے تسلی کے ساتھ ڈوب کر اس اسم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ بھی 1000 مرتبہ آپ نے تسلی کے ساتھ اور اسی تصور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لینی ہے، اور جب آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کتنا گناہ گار ہے، کتنا پارسا ہے، تو آپ نے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، معافی طلب کرنی ہے، رو کر۔ جب آپ کو سکون ہو جائے اس وقت آپ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دینے ہیں۔ اب مانگنے کا وقت ہے، آپ نے محنت کر لی ہے، اب اللہ سے اجرت لینے کا وقت ہے۔ تو آپ نے آج تھوڑا نہیں مانگنا، جس حاجت کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، اب خود سوچیں۔ کوئی بندہ چاہے کہ مجھے 1 ارب روپیہ مل جائے، لیکن اس دنیا کے حوالے سے وہ سمجھے گا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آپ مانگنے والے تو بنے، تو آپ نے گڑ گڑا کر اچھے رشتے چاہیے، اچھے رشتے مانگ لیں، اولاد چاہیے، سالوں سے بے اولاد ہیں، اللہ کے حکم سے اس رات کے صدقے، اس عمل کے صدقے آپ کو عطا ہو جائے گا۔ اگر آپ بانج بھی ہوں گے تو دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، وہ کن فیکون ذات ہے، وہ وہی ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا کر دی تھی، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ مانگنے والے بنے۔ عزت، ذلت، ہر چیز میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔